میں نے اور آپ نے صحابہ کی سیرت پڑھی ہے، واقعات سنتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے آج ہمارے دل میں وہ جذبہ موجود ہے؟ کئی مرتبہ دکھ ہوتا ہے، ہاں دل میں دکھ کی کیفیات ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ بندے کا دل کرتا ہے بندہ شیئر بھی کر دے، تو آج آپ سے کچھ بات شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سیکولر لوگ، سیکولر ادارے چاہے مسکینوں کی خدمت کے لیے بنائیں، اس کے لیے خبریں آتی ہیں فلاں بندے نے اپنا گھر مختص کر دیا، فلاں بندے نے گھر دے دیا، فلاں ہسپتال کو جی کوٹھی دے دی، فلاں کو ساری جمع پونجی دے دی، فلاں کو ساری جمع پونجی دے دی۔ وہ ادارے جن کے اندر سیکولر لوگ چلانے والے، اور انہوں نے اپنی تنخواہیں 5-5 10-10 لاکھ مینجمنٹ کی لگائی ہوئی، اور انہوں نے اپنے بیچ میں اللہ کی بارگاہ میں آنے والی رقم میں سے حصے مقرر کیے ہوئے، اور پھر بھی کوئی ان کے ہسپتالوں میں چلا جائے، مسکین علاج نہیں ہو رہا، فیسیں پھر بھی موجود ہیں، ہسپتال بنا لیا ہے، فیسیں پھر بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں کو تو آپ پیسے دیتے ہیں، ان لوگوں کو تو آپ ڈونیشن دیتے ہیں، ان لوگوں کو تو جو 1.5 ارب کا کوئی گلوکار بھی اگر پروجیکٹ لانچ کر دے، وہ 1.5 ارب روپے اس معاشرے سے اکٹھا کر لیتا ہے۔ اور دین کے ادارے اور مسجدیں جن کے پورے لمبے منصوبے 5-10 کروڑ کے ہوتے ہیں، وہ 5-10 کروڑ اکٹھا کرتے کرتے عمر بیت جاتی ہے۔ آپ کو بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم ہمارے اسلاف میں سے ایسے اسلاف گزرے ہیں جو صرف اور صرف دین کی نشر و اشاعت، دین کے اداروں اور علماء پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ان سے سوال پوچھا جاتا تھا کیوں خرچ کرتے ہو صرف علماء پہ، اور کو بھی شامل کرو، تو آگے ہے جواب دیتے تھے زمین کی پشت کے اوپر، دھرتی کے اوپر انبیاء کے اگر کوئی وارث ہے تو علماء ہیں، انبیاء کا کوئی مشن ہے منشور ہے تو وہ تبلیغ دین ہے، انبیاء کی کوئی میراث ہے تو علم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کسی چیز کے اوپر خرچ نہ کریں۔ آپ ذرا غور کیجئے، بندوں کی جان بچانی چاہیے۔ میں مانتا ہوں، میں اس بات کو نگیٹ نہیں کر رہا، کوئی مسکین ہے اس کو علاج کے لیے رقم چاہیے، ٹھیک ہے دینی چاہیے، لیکن یہ جو بیواؤں یتیموں کی مدد کرنے کا درس دینا ہے، یہ کن لوگوں نے دینا؟ آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کریں، آپ نے شاید کبھی غور نہ کیا ہو۔ مسجد النبوی کے اندر ایک نماز کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ باجماعت 1000۔ آج 1400 برس بیت چکے ہیں، جس مسجد النبوی کے اندر ہر بندے کی نماز باجماعت 1000 نماز سے زیادہ ہے۔ ان 1400 برسوں میں کتنی دنیا اور کتنی خلقت نے وہاں پہ نمازوں کو ادا کیا ہوگا؟ کیا ان نمازوں کا اجر و ثواب حضرت عثمان کو نہیں مل رہا ہوگا؟ جو نیکی کی کام کی جڑ ہے، جو بنیاد ہے، کیا آج قرآن کے لاکھوں طالب علم، کروڑوں طالب علم 1400 سال میں جو پیدا ہوتے آئے، ان سب کا اجر و ثواب ان صحابہ کے کھاتے میں نہیں ڈال رہا ہوگا جنہوں نے قرآن کی تعلیم دینے کی ابتدا کی تھی؟ آپ شاید بات نہیں سمجھے۔ آج امام بخاری کو 1200 برس بیت چکے، آج محدثین کو دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں برس بیت چکے ہیں، آج بھی کوئی طالب علم جب وہ حدیث پڑھتا ہوگا تو ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا ہوگا۔ آپ نے دین کے کام کو بڑا معمولی لے لیا۔ 1 حافظ، 2 حافظ، 10 حافظ، 100 حافظ بھی کوئی دین کا ادارہ بنا جائے تو کیا پتا ان 100 میں سے ایک قاری ادریس اعظم پیدا ہو جائے، کیا پتا؟ پھر وہ ہزاروں طالب علم پیدا کر لے، پھر یہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے۔ حدیث میں الفاظ ہے نا، ہر نیکی کا کام منقطع ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ منقطع نہیں ہوتا، علم نافع منقطع نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات دیتے ہوئے جہاں آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یاد رکھیں۔ آج عصر حاضر میں گزشتہ دور آپ کے سامنے علماء پہ، مدارس کے اوپر کتنا سختی کا گزرا۔ آج اگر رمضان کا مہینہ آیا ہے تو آپ اپنے زکوٰۃ خیرات میں سے بالخصوص اس ادارے کو بھی یاد رکھیں، اور بالعموم ہر دینی ادارے کو یاد رکھیں، ان کا حق ہے۔ یہ وہی طالب علم ہے اللہ کی قسم جنہوں نے آپ کو، جنہوں نے آنے والی نسلوں کو، ایک بھی ان میں سے عالم پیدا ہو گیا پھر ہزاروں طالب علم پیدا کرے گا، پھر ان میں سے کوئی پیدا ہو گیا پھر ہزاروں طالب علم پیدا کرے گا۔ یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس دین کے کام کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ انبیاء کی میراث ہے۔ دھرتی کی پشت کے اوپر حقیقت یہی ہے، اللہ سے ڈرنے والے بھی اگر کوئی ہوتے ہیں تو علماء ہی ہوتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ نبی محترم کا فیصلہ اور فتویٰ ہے
کہ دھرتی کی پشت کے اوپر صحابہ تو نہیں رہیں گے، تابعین تو نہیں رہیں گے، لیکن علماء رہیں گے اور وہی نبیوں کے وارث ہوں گے۔ آپ اس میراث نبوی کو بڑا چھوٹا جانتے ہیں۔ 5-10 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا ہو، ایمانداری سے بتائیے، صرف 100 بندہ 10-10 لاکھ دے دے، 10 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور میں الحمدللہ ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو دے سکتے ہیں، لیکن دینے کی باری آئی، گھر وقف کر دیا سیکولر لوگوں کے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے میں تحدیث نعمت کے طور پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہمارا یہاں پہ کوئی مینجمنٹ کا، کوئی ادارہ چلانے والے کی تنہا یا مینیجریل اخراجات نہیں ہے۔ حیران ہو جاتا بندہ، وہاں پہ جو زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، وہاں پہ جو مینیجر ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ تنہائیں۔ جناب جی جو زکوٰۃ آتی ہے اس میں سے بھی جناب جی کٹوتی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جو آپ دیتے ہیں الحمدللہ اس سے زیادہ میرے ساتھی، میرے نمازی یہاں پہ موجود ہیں اور میرے خاندان کے لوگ موجود ہیں جو آپ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے اگر ایک ایسی اپرچونٹی موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر مشکوک جگہوں پہ دینا۔ میں علاج کروانے کے حوالے سے مسکین کا، غریب کا، اس کی مذمت نہیں کر رہا یا اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے۔ بلکہ آپ لوگوں کو یہ بتلایا کس نے ہے؟ یہ بھی علماء کا، رسول اللہ کی حدیث عوام تک پہنچانا علماء کا کام ہے، اور علماء نے یہ ذمہ داری ادا کی ہے کہ نہیں؟ بیواؤں اور یتیموں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، بیواؤں اور یتیموں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، دن کے روزے دار اور رات کے تہجد گزار سے آگے نکل جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے۔ ہم نے صحابہ کے واقعات صرف سنے، ان کے اوپر عمل کوئی نہ کیا۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آپ سب احباب رات کے دروس میں بھی آیا کریں۔ یہ جمعے کا وقت ایک مختصر محدود ہوتا ہے، رات کے دروس میں انسان کوئی چیز رہ گئی اگلے دن بھی بیان ہو جاتی ہے۔ تراویح میں آیا کریں، دروس میں شرکت کیا کریں، تاکہ جو باتیں رہ جائیں سمجھنے کی ضرورت ہو آپ سمجھ لیں۔ ایک صحابی کا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور انشاءاللہ آج رات کے دروس کا سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے، اور جب یہ موضوع ختم ہو جائے گا تو دوبارہ یاد موت اور عذاب قبر کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک غزوہ ایسا آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے۔ باقی واقعات کو میں حذف کرتا ہوں، ان میں سے صرف ایک صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اسلام کو آج 100 سواریاں دے گا؟ بعض روایات میں 100 اونٹ دے گا، 100 گھوڑے دے گا، 100 سواریاں دے گا۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں 100 سواریوں کو خرچ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو، بیٹھ جا۔ پھر اعلان کیا کون ہے جو 100 دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، میں دوں گا۔ کہا عثمان بیٹھ جا، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ پھر کہا کون دے گا؟ 7 مرتبہ اعلان ہوا، 7 مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے۔ پھر رسول اللہ نے اعلان کیا اسلام کو ابھی بھی مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان دیناروں کی بڑی ہوئی ایک تھیلی لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو ٹٹول رہے، ان دیناروں کو پکڑے۔ دنیا میں کوئی نیکی ایسی اور نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اتنی بڑی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو۔ ان دیناروں کو ٹٹولتے ہوئے کہہ رہے ہیں ما ذربنا فانا ما عمل بعد اليوم، اے عثمان میں نے تجھے ایک ہی نشست میں 7 مرتبہ جنت کی بشارت تو دی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی آج تجھے بات کہہ دوں۔ جی کیا بات ہے؟ اے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل نہ ہو، اللہ رب العزت تجھے پھر بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ ہم نے صحابہ کے واقعات پڑھے، لیکن ہمارے پہ اثر کیا ہوا؟ امی عائشہ حالت روزے سے ہیں، 1 لاکھ درہم تحفہ آیا ہے۔ 1 لاکھ درہم، 1 درہم نہیں، 1 لاکھ درہم۔ افطاری سے کچھ لمحہ پہلے ملازمہ لے کے آئی ہے، خادمہ کے ذریعے سارے کا سارا بانٹ دیا۔ خادمہ کہنے لگی 1 درہم تو رکھ لیتی، افطاری کے لیے کوئی چیز کھانے کو میسر ہو جاتی۔ امی عائشہ جواب میں کہتی ہیں اگر تو مجھے بتلا دیتی، یاد کرا دیتی تو میں 1 درہم رکھ لیتی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔